اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایٹ کاکاز گارڈن. خواتین و حضرات، آج ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر محمد حسین بلوچ صاحب. تھینک یو سر، ویلکم. تھینک یو سر. اور جناب کامران عمر صاحب، ہمارے ینگ شاعر بھی ہیں، جن کے ساتھ ہم نے پہلے بھی سیشن کیا ہوا ہے. تو خواتین حضرات، آپ پروفیسر ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ اس وقت ڈگری کالج بیلا میں ایز اے پرنسپل کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے پنجگور، آواران اور کوئٹہ کے کالجوں میں بھی آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ بیسٹ ٹیچر بھی رہے ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر بھی کام کیا ہے اور ڈائریکٹ ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر بھرتی بھی ہوئے ہیں، اور ان کا ایک شاندار کیریئر ہے جس کی بیس پہ وہ ایک باہر کے ملکوں کا بھی ان کا ایکسپوجر ہے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے فردر کہ ان کا یہ سارا ایکسپیرینس، تجربہ اور کہانی کس طرح سے ہے. تو سر، اور ٹو یو پلیز. تھینک یو. سب سے پہلے میں کاکا گارڈن کا مشکور ہوں، آپ کا اسپیشلی مشکور ہوں کہ آپ نے عزت دیا، بلایا. دنیا کی دستور ہے، محنت کر رہے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے. میں اپنا تعارف اس طرح کرتا چلوں کہ میرا نام محمد حسین بلوچ ہے. میرے والد صاحب حاج مدد خان. میں پنجگور سے بلانگ کرتا ہوں. اپنا ابتدائی تعلیم میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول خدابدان سے حاصل کیا ہے. پھر ایف ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج پنجگور سے پاس کیا ہے. بی ایس سی بھی ڈگری کالج پنجگور سے اس کا پہلا سیشن میں نے کوالیفائی کیا ہے اور میں قرآن کا ٹاپر رہا ہوں ماشاء اللہ. اس کے بعد ایم ایس سی باٹنی بلوچستان یونیورسٹی سے کیا ہے اور وہاں پہ میرا 3rd پوزیشن رہا ہے. جنوری 98 کے بعد اس پروفیشن میں نے داخلہ لیا ہے. اس پروفیشن میں نے انٹری لیا ہے. پہلا پوسٹنگ میرا گورنمنٹ انٹر کالج آوارا، ان دنوں انٹر تھا، آج کل ڈگری ہوا ہے. اس کا پہلا ٹیچر بھی میں ہوں ماشاء اللہ. تو اس کالج میں بیسٹ ٹیچر کام کیا ہے 3 سال تک. 98 سے 2001 کو میں پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پنجگور چلا گیا تھا. اس کے علاوہ 2006 کو کمیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کے پوسٹ آئے، اس میں نے اپلائی کیا اور میں نے کوالیفائی کی اور بطور اسسٹنٹ پروفیسر دوبارہ میری پوسٹنگ ڈگری کالج پنجگور میں ہوا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2011 میں پھر 19 کے پوسٹ آیا. 2010 میں پھر 2011 میں نے 19 کے پوسٹ کوالیفائی کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے باعث پرنسپل دوبارہ آواران کالج میں پوسٹ کیا. اچھا، سیکنڈ ٹائم مطلب؟ سیکنڈ ٹائم، جی ہاں. اور میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آواران کالج کو ایک نئی شکل، ایکیڈمک ویلیو اور بلوچستان کے باقی کالجوں میں نہیں دیا. اور اس کی ایوارڈ میں مجھے یہ ملا کہ آواران کالج کی پرنسپلشپ اور ٹیچری کی بنیاد پہ مجھے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی ملا. اور اس کی بنیاد پہ مجھے 12 دن کے لیے فورن مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے بھیجا. 12 دن کے لیے تھائی لینڈ اور آسٹریلیا چلا گیا. اس سیشن میں جب حصت پرنسپل میں کام کر رہا تھا تو مئی 2015 کو دوبارہ میری پوسٹنگ ہو گئی پرنسپل ڈگری کالج پنجگور. تو ڈگری کالج پنجگور میں
मेरा घर था और मैंने वहाँ पे मेहनत करके उसको एकेडमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे बहुत कामयाब किया। और 26 दिसंबर 2018 को वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ। एक मर्तबा उन्होंने मुझे एज ए एसोसिएट ट्रांसफ़र कर दिया डिग्री कॉलेज क्वेटा, लेकिन आवारान में एक डी साहब थे हुसैन जान बलोच, उसने हमारे सेक्रेटरी को एक रिक्वेस्ट भेजा कि ये बंदा मुझे एज ए प्रिंसिपल दोबारा दे दें। अच्छा। तो डी साहब की रिक्वेस्ट पे दोबारा, ये मेरा तीसरा टेनवर है आवारान में, मैं बेस्ट प्रिंसिपल में आया और 1 साल तक काम किया यहाँ पे। 1 साल काम करने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज क्वेटा, जिसको इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरिया रोड क्वेटा बोलते हैं, जो बलूचिस्तान का पहला और कदीम कॉलेज है और मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल तरीन कॉलेज बलूचिस्तान का वही है। इसमें कोई शक नहीं है, ये कॉलेज काफ़ी हवालों से मतलब बड़ा खबरों में रहा है। जी, तो बहुत टफ था, मैं भी बहुत परेशान था कि कैसे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था। एकेडमिकली उसका पोजीशन भी उस हद तक पहुँच चुका था कि मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा नीयत, मेरा खुलूस, मेरे कमिटमेंट ने मुझे वहाँ पे कामयाबी दी और मैं 3.5 साल तक मैंने उस कॉलेज में काम किया। उस कॉलेज की तमाम चीज़ आप यकीन करें, उसकी BS को मैंने ऐसे ट्रैक पे लाया, उसमें क्लासेस ऐसे होते गए कि एक दिन उसका एक क्लास ऑफ नहीं हुआ है, और उसको बलूचिस्तान के टॉप पॉपुलर कॉलेज बना दिया मैंने। था पहले ही से बुनियादी कॉलेज, लेकिन दरमियान में हालात की वजह से काफ़ी बदनाम हो चुका था, लेकिन मैंने वहाँ पे उसमें मेहनत करके अपने स्टाफ के साथ उसको बलूचिस्तान का पॉपुलर तरीन कॉलेज बनाया। सिर्फ एकेडमिकली नहीं, एकेडमिकली डिसिप्लिन बेस पे वहाँ पे यूनिफॉर्म मैंने लागू किया BS के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे यूनिफॉर्म में आते थे, टाइम पे आते थे और टाइम पे निकलते थे। लोग कहते थे कि ये वही डिग्री कॉलेज है जिसको लोग लिगड़ी कॉलेज बोलते थे। मैंने कहा हाँ, वही डिग्री कॉलेज है। इसके बाद फिर अप्रैल 2023 को वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करके बेला तैनात किया गया बेस्ट प्रिंसिपल, और अब मैं यहाँ पे अपना फर्ज़ मनसबी सब संभाल के या इसको अपना कॉलेज समझ के काम कर रहा हूँ। मैं एक बात बताता चलूँ कि मैं इस तरह काम करता हूँ जहाँ पे मुझे पोस्ट करते हैं, भला मैं पंजगुर का आदमी हूँ, मैं उस कॉलेज को ओन करता हूँ, उसमें कहता हूँ ये मेरा कॉलेज है, उसकी अच्छाई भी मेरे नाम पे, उसकी बुराई भी मेरे नाम पे है। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे कुछ सर्व करके जाऊँ, कुछ करके जाऊँ। स्पेशली मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि मैं एक गरीब घर से पैदा हुआ हूँ और मेरी परवरिश भी उस तरह हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि आज अल्लाह ने मुझे जो इख्तियार दिए हैं, मैं गरीबों के लिए कुछ करूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी दास्तान है, एक मेरी हिस्ट्री है अनटिल टुडे। रियली सर बड़ी इंस्पायरिंग है, और हमने देखा है कि जो इस तरह के बैकग्राउंड से वाकई निकल के आते हैं ऊपर, तो वो कामयाबी के झंडे गाड़ते भी हैं। तो सर हमारी खुशकिस्मती है कि आप बेला में आए। हम यकीन करें, हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मकाम भी है अभी तक, और हमने तब्दीली भी देखी। हमारा मौक़िफ़ था कि हमारा कॉलेज काफ़ी अरसे से एक जमूद का शिकार था, जिसको आपने एक हरकत दी है। तो हम इस मौके पे थोड़ा सा ये पूछना आपसे चाहेंगे, जुर्रत करेंगे कि आपका ये तजर्बा जो यहाँ और बाकी जो तजर्बे हैं बेला में, तो उसमें कोई फ़र्क है या यहाँ कुछ आपको मुख्तलिफ लगा, या आपको यहाँ थोड़ा उसको ट्रैक पे लाने की दिक्कत पेश आई? तो नहीं, बात यह है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर का अपना अंदाज काम होता है, वो अपने अंदाज से काम करता है।
جو پرنسپل جس انداز سے چلا رہا ہے، ظاہر سے اس کا ایک اپنا مینٹلٹی ہے، اپنا ایک ڈائریکشن ہے. میرا ایک اپنا ڈائریکشن ہے، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے. میں ادارے میں ہمیشہ پہلا میرا فوکس ڈسپلن ہے، دوسرا میرا کلاس ہے کہ کلاس کسی حوالے سے مس نہ ہو جائے. تیسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارے کے لیے اس کا ریکارڈ کیپنگ ہے، اس کا ریکارڈ مینٹین رہے. بیلا میں نے محسوس کیا ہے بچے بے انتہائی ذہین ہیں، بہت ذہانت ہے. ٹیچروں کی یہاں پہ شارٹیج ہے. کچھ دوست ہم نے ہائر کیے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. کلاسز بہت اچھے انداز سے ہوتے ہیں. مشکلات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک بندے کے آنے اور ایک بندے کے جانے سے مشکلات ہو جاتے ہیں. زندگی میں کامیابی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد انسان کو کامیابی مل جاتا ہے. اس طرح نہیں کہ ہر ادارہ سموتھ ہے اور آپ جا کے اس پہ بیٹھ کے اس کو چلا لیتے ہو. اتنا سموتھ نہیں ہے. ہر ادارے کی اپنی مشکلات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیلا بھی بلوچستان کا چونکہ 1973 کا کالج ہے، باقی کالجوں کو کمپیٹ کر سکتا ہے اگر اس پہ ہم محنت کریں. اس پہ محنت کی بالکل اشد ضرورت ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر محنتی ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیلنٹڈ ہیں. کچھ وسائل اور کچھ مسائل ہیں، اگر ان کو حل کیا جائے تو بیلا کالج بھی بلوچستان کے ٹاپ کالجوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. سر اس موقع پہ ہم چاہیں گے کہ کامران عمر کا بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے. کامران عمر بھی اسی کالج میں ایز اے لیکچرر پڑھاتے ہیں اور ان کا بھی ظاہر ایک 2 سال کا میرے خیال میں تجربہ بھی ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ جی کافی اچھا تجربہ رہا. اس سے پہلے اسکول میں بھی جو ہے پڑھایا، اب کالج میں پڑھا رہے ہیں. کالج میں پڑھانا ایک اعزاز بھی ہے اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اسی کالج میں پڑھے ہیں. پھر اسی کالج میں پڑھانا، سرو کرنا، یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے. جیسے سر نے کہا کہ بچے بڑے ماشاءاللہ محنتی ہیں، کمپٹیٹیو ہیں. بس آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ تھوڑا سا زیادہ محنت کریں بچوں پہ تو انشاءاللہ پوٹینشیل ہے ان میں کہ وہ آگے چل کر انشاءاللہ وہ بھی اپنے علاقے کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں گے. اور باقی کالج میں باقی اسٹاف بھی ہے، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی جو ہے نا سروسز دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ مستقبل اس کالج کا بہت زیادہ بہتر ہے اور پھلے گا پھولے گا انشاءاللہ. ہماری جو ہے کوشش بھی ہے اور جیسے پرنسپل صاحب بھی محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری اسی میں آئے گی کہ ہم مل جل کے کام کریں. اور اس کالج کا فیوچر بڑا وسیع ہے، بڑا خوشحال ہے میرے نزدیک.